بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیت التخطی یوم الجمعہ۔ جمعے کے دن گردنیں پھلانگنا مکروہ ہے، بہت سخت وعید ہے۔ امام ترمذی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن گردنیں پھلانگتا ہے اتخذ جسرا الی جہنم، تو اس نے جہنم کی طرف پل بنایا اپنا، یعنی کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اب وہ آگے آ کے بیٹھے گا تو اسے ثواب زیادہ ملے گا، وہ گردنیں پھلانگتا ہوا جتنا آگے آئے گا اسے اتنا وبال ملے گا، اور جہنم کی طرف وہ پل بنا رہا ہے۔ اب اس وعید کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خطبے کو انتہائی خاموشی سے ہمتن گوش ہو کے سننے کا حکم دیا گیا، تو جو گردنیں پھیلانگے گا تو لوگوں کی توجہ وہ خطبے سے ہٹ جائے گی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گردن پھلانگنا ایک غیر اخلاقی عمل ہے، کسی کی گردن پھلانگ کے جانا ایک غیر اخلاقی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی قصدن اگلی صف کو خالی چھوڑ دے اور وہ آگے نہ جائے تو پیچھے والا اب وہ سوچتا ہے میں اگلی صف کو پورا کروں، خطبہ ہو رہا ہے تو پھر اب وہ آگے نہ جائے، اگلی صف کو خالی چھوڑنے کی وجہ سے جو پیچھے بیٹھا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں، یہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور بڑی شدت سے نا اس وعید کو بیان کیا گیا۔ احتباء مکروہ ہے درا حالے کے امام خطبہ دے رہا ہو۔ احتباء کا مطلب ہوتا ہے سرین کے بل بیٹھنا اور پاؤں اپنے نا یوں کھڑے کر لینا کہ پیروں کا تلا زمین پہ لگا ہو، یعنی کہ اس طرح نہیں بیٹھتے، یہ ایسے کر کے بیٹھنا، اور ایک چادر سے اپنے پیروں اور کمر کو لپیٹ لینا، اسے احتباء کہتے ہیں۔ پیر زمین پہ رکھنا، پیر بھی زمین پہ ہوں، اور یعنی کہ پیروں کا نچلا جو تلا ہے وہ زمین پہ ہو اور سرین زمین پہ ہو، تو گھٹنے وغیرہ ہی بلند ہوں گے، اور ایک چادر سے کمر کو اور جو گھٹنے پیر ہیں ان کو لپیٹ لینا، بکل مار لینا، اسے احتباء کہتے ہیں۔ یہ امام جب خطبہ دے رہے ہوں پھر احتباء جو ہے یہ ممنوع ہے، اس طرح نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اس کے علاوہ دوزانوں بیٹھ جائیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، جس طرح سہولت ہو اس طرح بیٹھ سکتے ہیں، لیکن احتباء مکروہ ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن حبوا سے منع کیا، احتباء کو کہتے ہیں، درا حالے کے امام خطبہ دے رہا ہو۔ باب ما جاء فی کراہیت رفع الایدی علی المنبر، ممبر پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مکروہ ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے سنا عمارہ بن رویبہ کو اور بشر بن مروان خطبہ دے رہے تھے دیر رات، اس نے دعا میں ہاتھ اٹھائے تو عمارہ نے کہا قبح اللہ ہاتین الیدیتین القصیرتین، کہ اللہ ان چھوٹے اور نکمے ہاتھوں کو تباہ کرے۔ یہ چونکہ ظالم جابر بادشاہ تھے نا، اللہ ان چھوٹے اور نکمے ہاتھوں کو تباہ کرے۔ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما یزید علی ان یقول ہکذا، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اس سے زیادہ کرتے نہیں دیکھا۔ واشار حشیم بالسبابہ، اور حشیم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ خطبے کے دوران صرف اس سے زیادہ میں نے آپ کو ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا۔ وہ شہادت کی بات ہوئی ہوگی، توحید کا اشارہ ہوگا تو انگلی کو اٹھایا ہوگا، کہ اس سے زیادہ میں نے ہاتھوں کو اٹھاتے نہیں دیکھا۔ جمعہ کی اذان کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں اذان تب ہوتی تھی اذا خرج الامام، جب امام آتا، و اذا اقیمت الصلاۃ، اور جب نماز کھڑی ہونے کا وقت آتا، جسے تکبیر کہتے ہیں۔ جب حضرت عثمان کا دور آیا تو انہوں نے تیسری اذان کا اضافہ کیا، علی الزورا، زورا پر تیسری اذان کا اضافہ، یعنی کہ اقامت کو ملا کے تیسری اذان۔ اب جو جمعے کی پہلی اذان دی جاتی ہے، پہلی جو بڑی پہلے دے دی جاتی ہے، ایک اذان تو وہ ہے نا جو خطبے سے متصل دی جاتی ہے، اور ایک جو سب سے پہلے دی جاتی ہے اذان، یہ وہ ہے جس کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو اذان ہے وہ تکبیر کو کہتے ہیں، جو جماعت کے لیے کہی جاتی ہے۔ امام ممبر سے اترے تو کوئی ضروری گفتگو ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضروری گفتگو کر لیتے تھے اذا نزل عن المنبر،
جب منبر سے تشریف لاتے تھے. اور اچھا حضرت انس کہتے ہیں نا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب نماز کی اقامت کہی جا چکی تھی، آپ ایک شخص کے ساتھ ہم کلام تھے اور وہ آپ کے اور قبلہ کے درمیان کھڑا تھا. فما یزال یکلم، اور وہ آپ سے گفتگو کرتا رہا اور میں نے دیکھا کہ بعض صحابہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمبے قیام کی وجہ سے ینعسو، انہیں اونگ آنے لگی. کوئی ضروری گفتگو ہو تو وہ کہی جا سکتی ہے، وہ کی جا سکتے، لیکن کوئی ضروری گفتگو ہو، لیکن اتنی لمبی گفتگو ہو کہ زیادہ اگر طوالت اختیار کر جائے پھر احناف کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اقامت دوبارہ کہی جائے گی. اقامت، کیونکہ اصل حکم تو یہ ہے کہ جب اقامت میں قد قامت الصلاۃ کہہ دیا جائے تو امام تکبیر کہہ دیں، اور امام کے تکبیر کہنے کے بعد مکبر اپنی تکبیر بعد میں کریں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کہ جب قد قامت الصلاۃ کہا اس وقت امام اللہ اکبر کہہ دے تاکہ قول اور فعل میں مطابقت ہو جائے. اگر کوئی انتہائی مختصر وقت میں کچھ ضروری گفتگو جس طرح صف سیدھی کرنے کا کہا جاتا ہے تو یہ کہی جا سکتی ہے، لیکن اتنی لمبی گفتگو چھیڑ لینا کہ جو نماز کے یعنی کہ وہ اس تکبیر اور نماز کے درمیان لمبی کوئی چیز حائل ہو جائے تو پھر تکبیر بعد میں دوبارہ کہی جائے گی. نماز جمعہ میں قرات کون سی کی جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عبید اللہ بن ابو رافع کہتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور وہ خود مکہ چلا گیا. تو کہتے ہیں ہمیں حضرت ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور انہوں نے سورہ جمعہ کی قرات کی اور دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون سورہ منافقون کی قرات کی. وفی السجدۃ الثانیہ، سجدہ ثانیہ کا مطلب دوسری رکعت، تو سورہ منافقون کی قرات کی. اور یہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ سے جب پوچھا کہ آپ یہی صورتیں کیوں پڑھتے ہیں تو کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورتیں پڑھتے سنا ہے. اور ایک روایت ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. جمعے کے دن فجر کی نماز میں کون سی قرات کی جائے؟ یاد رکھیں یہ کوئی قرات ضروری نہیں ہے، یہ مسنون ہے. اگر ان کے علاوہ قرآن کا کوئی بھی حصہ اس کی تلاوت کی گئی تو نماز جمعہ بھی ہو جائے گی اور فجر کی نماز بھی ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھتے اور سورہ دہر پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سورہ سجدہ یہ 21ویں سپارے میں ہے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر یہ 29ویں سپارے میں یہ پڑھتے تھے. جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں ادا کی جائیں گے؟ تو جمعہ سے پہلے 4 سنتیں ہیں اور جمعہ کے بعد 4 سنتیں ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں. 4 سنتیں بھی روایات سے ثابت ہیں اور 2 سنتیں مؤکدہ بھی روایات سے ثابت ہیں. یہ دونوں پڑھی جائیں گی اور پھر 2 نفل ادا کیے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتے تھے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے اصول بتایا ہے کہ ذکر عدد ما سوا کی نفی نہیں کرتا. جہاں آیا 2 ادا کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کے علاوہ 4 نہیں تھے ادا کرتے، اور جہاں 4 آیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 ادا نہیں کرتے تھے. بس کچھ رکھتے گھر ادا کر لیتے تھے، کچھ مسجد میں ادا کر لیتے تھے. تو گھر والوں نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا اور باہر والوں نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا. قاعدہ یہ ہے کہ ذکر عدد ما سوا کی نفی نہیں کرتا. اگر 2 روایتوں میں تعداد سے متعلقہ تعارض آئے تو وہ تعارض نہیں ہوتا، وہ مختلف واقعات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو بات کئی دفعہ سمجھائی ہوئی ہے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعہ ادا کر لیتے تو آپ اپنے گھر میں 2 رکعتیں ادا کرتے. سمجھ آئی نا؟ گھر میں 2 رکعتیں ادا کرتے. اگلی روایت دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے نماز پڑھے جمعہ کے بعد فلیصلی 4، وہ کتنی ادا کریں؟
4. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں 4 ادا کریں اور گھر آ کے 2. تو 4 اور 2 سنتیں جو ہیں یہ ثابت ہو رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے رہے ہیں 4 کا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ خود نہ ادا کرتے ہو؟ تو یہ بات ہو رہی ہے مسجد کی نا، تو مسجد میں 4 آپ نے ادا کی اور گھر میں 2 ادا کی، وہ پچھلی روایات سے ثابت ہے. ابھی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ سے پہلے 4 پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد 4 پڑھتے تھے. 4 بھی ثابت ہو گیا اور 2 بھی ثابت ہو گیا. حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی، وہ کہتے ہیں حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جائیں پھر 4 پڑھی جائیں، یعنی کہ جمعے کے بعد 2 اور یہ 4 کا حکم آ گیا ہے. اب دیکھیں اگلی روایت، امام اسحاق کہتے ہیں اگر مسجد میں جمعہ کے دن نماز پڑھے 4 پڑھے، گھر میں آ کے پڑھے تو کتنی پڑھے؟ 2 پڑھے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان فرامین سے انہوں نے استدلال کیا، یعنی کہ مسجد میں جمعہ کے فرض کے بعد وہ 4 پڑھ کے آئے اور گھر میں آ کے وہ کیا کرے؟ 2 پڑھے. اب دیکھیں اگلی روایت کہ ابن عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کے بعد مسجد میں 2 رکعتیں ادا کرتے اور پھر 2 کے بعد 4 کرتے، یعنی کہ مسجد میں بھی ساری رکعتیں ادا کی، مسجد میں ساری نمازیں ادا کر لیں، گھر میں آ کے ادا کر لیں. جمعہ کے بعد 4 اور 2 یہ 6 رکعتیں جو ہیں یہ سنتیں مؤکدہ ہیں. اگلی روایت راوی کہتے ہیں میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ انہوں نے جمعہ کے بعد 2 رکعتیں ادا کی پھر اس کے بعد 4 ادا کی. فی من ادرک من الجمعۃ رکعۃ، ایک شخص لیٹ ہو گیا، امام صاحب جمعہ کی 1 رکعت ادا کر چکے ہیں، اب وہ دوسری میں شامل ہو جائے، کیونکہ جس نے 1 رکعت جمعے کی پائی گویا اس نے سارا جمعہ پا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ادرک من الصلاۃ رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، اس نے ساری نماز کو پا لیا. 1 رکعت پائی تو اس نے ساری نماز کو. اچھا، اس طرح اگر 4 رکعتی نماز ہے تو جماعت پانے کے لیے اکثر رکعتیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ فضیلت تو پائی گئی لیکن جماعت ثمرہ اختلاف یوں نکلے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص قسم کھا لے کہ اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں تو میری بیوی کو طلاق، یا یہ قسم نہ کھائے، یہ ارادہ کر لے اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں تو میری بیوی کو، اب مسجد آیا 4 رکعتی نماز ہے، وہ آخری رکعت میں شامل ہو گیا تو بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، وہ آخری 2 میں شامل ہوا پھر بھی نہیں ہوگی. جماعت سے نماز پڑھنے کا مطلب ہے اکثر رکعتیں وہ ادا کر لیں. وہ کیا کرے؟ یہ فقہ حنفی کے مطابق میں نے ایک بتایا، لیکن جمعہ کے بارے چونکہ جمعہ کی رکعتیں 2 ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسعت کے لیے اور آپ کی رحمت نے ان لوگوں کے لیے جو تاخیر کا شکار ہیں انہیں کہا کہ جس نے 1 رکعت پائی گویا اس نے جمعہ پا لیا. اب دیکھیں نا یہاں پہ دوسرا موقف سامنے آ گیا کہ جو امام سے آ کے ملا درا حالے کہ امام قادم میں تھا، تو اب وہ 4 رکعتیں پوری کرے گا. یہ امام شافعی وغیرہ کا موقف ہے، اب وہ کتنی ادا کرے گا؟ 4 رکعتیں ادا کرے گا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ جب بھی آ کے ملے گا، امام اگر جمعہ پڑھا رہا ہے تو صرف جمعے کے لیے حکم ہے کہ وہ باقی نمازوں کی طرح وہ جمعہ کی نماز کو ہی وہ کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. ہاں پھر احتیاط کے پیش نظر بعد میں وہ ظہر کے فرض جو ہے وہ ادا کرے گا. جمعہ کے دن قیلولہ کرنا، راوی کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ناشتہ کھانا اور قیلولہ جمعہ کے بعد کرتے تھے، جمعہ سے پہلے نہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ قیلولہ کرتے کرتے اتنی تاخیر ہو جائے جمعہ کے لیے غسل کا وقت نہ ملے، کپڑے بدلنے کا وقت، تو جمعہ کی تیاری کہیں رہ نہ جائے تو ہم قیلولہ بھی جمعہ کے بعد کرتے تھے اور ناشتہ بھی جمعہ کے بعد کرتے تھے. جمعہ کا دن جو شخص بیٹھا ہو مسجد میں اسے اونگ آ جائے، یتحول من مجلسہ، وہ جگہ تبدیل کر لے، وہ جگہ
لیکن دوران خطبہ اٹھ کے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ خطبے کے دوران اونگ آئی اور وہ اٹھ کے چلا جائے. آپ نے پہلے پڑھا گردنیں پھیلانگنا ممنوع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جب تم میں سے کوئی اونگھے فلیتحول من مجلسہ ذالک، اس مجلس سے وہ اٹھ جائے. انسان اونگتا کب ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. شیطان جب آتا ہے اسے مس کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس جگہ پہ شیطان ہے تو وہ جگہ اپنی تبدیل کر لے. جمعہ کے دن سفر کرنا، تو یہ مت سمجھے کوئی کہ جمعے کے دن سفر ممنوع ہے اور میں جمعہ پڑھ کے ہی نکلوں گا. اگر کوئی ضروری سفر ہے، کوئی دینی سفر ہے تو اسے صبح بھی نکلنا پڑتا ہے تو وہ نکلے. وہ یہ نہ سوچے کہ اگر سفر میں جاؤں گا تو جمعہ نہیں ہے تو لہٰذا میں جمعہ پڑھ کے نکلوں. تو فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو ایک سریہ میں بھیجا. تو اس دن اتفاق سے جمعے کا دن تھا. تو فغدا اصحابہ، اصحاب تو چلے گئے صبح، اور عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میں پیچھے رہا تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں، ثم الحقہم، پھر ان کو جا ملوں گا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا اور مجھے دیکھا تو کہا ما منعک ان تغدو مع اصحابک، تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ صبح صبح نہیں گئے؟ عرض کیا میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں پھر ان کو جا ملوں. تو آپ نے فرمایا اگر تو جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ بھی خرچ کر دے تو صبح صبح نکل کر جو انہیں ثواب ملا ہے اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتے. سمجھ آئی نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ جانا ہے، پھر آپ کے حکم کی تعمیل سے بڑھ کر کسی چیز کی فضیلت نہیں ہے. اور یہ شرعی سفر تھا، دینی سفر تھا، جہاد کے لیے جانا تھا، اور اس سے بڑھ کر فضیلت نہیں تھی اس وقت. جمعہ کے دن خوشبو لگانا اور مسواک کرنا، اگر کسی کے پاس خوشبو نہ ہو تو وہ پانی لے کے اپنے گھر والوں کو لگائے. حدیث کہہ رہی ہے فالماء لہ طیب، پانی ہی اس کے لیے خوشبو ہے. کہ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کریں اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کو خوشبو لگائیں اور وہ خوشبو والے ہاتھ ایک دوسرے کو لگائیں. اور اگر خوشبو نہ ہو فالماء لہ طیب، تو اس کے لیے پانی ہی خوشبو ہے. لیں جی آگے باب الیدین ہے، اس کو انشاءاللہ پھر شروع کریں.